بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی فلاح و سلامتی کے لیے بہت سے مواقع اور عنایتیں عطا کی ہیں، جن میں سے ہزار راتوں سے بہتر عبادت کی رات شب قدر جیسی رات کا نزول ہے۔ شب قدر ایسی فضیلت، عظمت، رحمت اور قدر و منزلت والی رات ہے جس میں نہ صرف عبادت کا اجر ہزار سالوں کی عبادت سے بہتر دیے جانے کا وعدہ فرمایا گیا ہے، بلکہ اس رات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان الحمید، جو کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معجزہ اور امت محمدیہ کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا، اس کے نزول کی سعادت بھی اسی رات کو حاصل ہے۔ جیسا کہ سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے۔ سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ اس رات کی شان و شوکت اور قدر و منزلت کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی عیاں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، پہلے انبیاء اکرام کی امتوں کی عمروں کو دیکھا جائے تو بہت لمبی عمریں ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں نسبتاً کم ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال اور عبادت میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس پر حضور رحمت للعالمین نے اللہ کے حضور فریاد کی کہ امت محمدیہ کے ثواب اور نیکیوں کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے، جس پر آقائے دو جہاں کی دعائیں برآئیں اور اللہ عز و جل نے شب قدر کا نزول فرمایا۔ دوسری روایت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کو اس بات پر رشک آیا تو اللہ نے اس جہاد سے افضل عبادت اور رحمت والی رات یعنی شب قدر کا نزول فرمایا۔ شب قدر کی مزید وضاحت اور صراحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم الشان رات سے مستفید ہونے کے لیے کچھ نشانیاں اپنی امت کی آسانی کے لیے بتائی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے۔ اس رات میں اندھیرا ہوتا ہے، نہ زیادہ روشنی، سردی ہوتی ہے نہ گرمی۔ اس رات میں صبح تک کسی تارے کو نہیں پھینکا جاتا، اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوتا ہے۔ اس روز اس کے طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا۔ اسی طرح شب قدر کی فہم و فراست اور ادراک کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ رہنمائی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے یعنی رمضان، اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان، ثواب اور قرب الہی کے حصول کی نیت سے اس رات کی برکتوں اور رحمتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔